بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کو چاہے وہ مسلم اکثریتی ممالک میں رہتے ہوں یا غیر مسلم اکثریتی ممالک میں رہتے ہوں، ایک بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن معاملات میں مسلمانوں کو قانون دے دی ہے، شریعت دے دی ہے، اور ان پر عمل درآمد کی، ان پر پابندی عائد کی ہے، ملکی قوانین کی رعایت سے ان پر بسا اوقات عمل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ایسے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں طلاق کے مختلف قوانین رائج ہیں، اسلامی طریقے سے طلاق دینی ہے یا ملک کا جو قانون ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم ممالک کے اندر بہت سارے ایسے قوانین بنا دیے جاتے ہیں جو آپ کے اسلام کے ضابطے کے مطابق نہیں ہوتے۔ صورت میں کیا کرنی ہے، اس موضوع پر غامدی صاحب سے استفادہ کریں گے۔ اس میں سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب سے پہلا سوال عملی طور پہ پاکستان کو لے کے رکھ دیتا ہوں میں سامنے۔ اکثریت ہے مسلمانوں کی، اور دستور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن جو قانون ہے پورے ملک کے اندر، وہ قانون تو وہ ہے جو اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ایکٹ آف انڈیا تھا 1936 کا، پھر اس کے بعد نکاح و طلاق کے جو قوانین بنے ہیں اس میں کچھ چیزیں اسلامی ہیں، کچھ چیزیں ویسٹ سے لے لی گئی ہیں۔ اس طرح کا ملا جلا سا رجحان ہے۔ پھر لوگ پیرلل سسٹم فالو کرتے ہیں، علماء کے دارالفتہ ہیں، طلاق دے دیا، فتویٰ وہاں سے آ جاتا ہے، پھر عدالتوں کا بھی پیرلل نظام ہے۔ اصول میں سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر کسی جگہ پر آباد ہوتے ہیں، ان کا کوئی ملک بنتا ہے اور ان کی اس میں اکثریت ہے، تو اب جو ملک کا لاء ہے وہ کیسے بنے گا؟ کیا اس کو اس لاء کے مطابق چلایا جائے گا جیسے کہ ہمارے عدالتیں ہوتی ہیں، یا علماء جس طریقے سے فتویٰ دیتے ہیں اس طریقے سے معاملہ ہوگا؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ قانون کس چیز سے متعلق ہے؟ وہ کیا شخصی معاملات سے متعلق ہے یا ان چیزوں سے متعلق ہے جن میں ریاست کے لیے قانون سازی کا حق مانا جاتا ہے؟ ٹھیک، میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ ریاست کے لیے قانون سازی کا حق صرف دو چیزوں سے متعلق ہے۔ ایک یہ کہ کسی حق تلفی کے ازالے کے لیے قانون سازی کی جائے، اور دوسرے یہ کہ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ریاست کا دائرہ اختیار یہی ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی قانون بنایا جائے گا اس میں پہلا سوال یہی زیر بحث آنا چاہیے، یہ قانون کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیا کوئی حق تلف ہو رہا ہے؟ حق تلفی کا مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو حقوق مانے جاتے ہیں وہ یا سوسائٹی کے عرف سے قائم ہوتے ہیں، یا کسی معاہدے سے قائم ہوتے ہیں، یا بدرجہ آخر کسی مذہبی حکم سے قائم ہوتے ہیں۔ جس بنیاد پر بھی کسی کا کوئی حق قائم ہو گیا ہے، اگر وہ حق تلف ہو رہا ہے یا اس کے تلف ہونے کا امکان ہے، تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم قانون سازی کریں۔ اور قانون سازی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ریاست کو حق مداخلت حاصل ہو گیا ہے۔ ٹھیک، وہ اب قانون بنائے گی، قاعدے بنائے گی، ان کے مطابق مداخلت کرے گی۔ یہ بنیادی بات پہلے ہر شخص پر واضح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس وقت ہمارے ہاں قوانین مذہبی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر کن چیزوں سے متعلق ہیں؟ وہ ہے نکاح، طلاق، میراث۔ یہ سب کے سب شخصی معاملات ہیں، یعنی ان میں سے کسی چیز کا تعلق بھی لوگوں کے اجتماعی معاملات سے نہیں ہے، یہ شخصی معاملات ہیں۔ شخصی معاملات میں جو کچھ میری رائے ہے، جو کچھ آپ کی رائے ہے، کسی خاص مذہبی گروہ کی رائے ہے، کسی خاص قوم کی رائے ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ عام حالات میں ریاست کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے؟ لوگ اپنے طریقے سے نکاح کر رہے ہیں، لوگ اپنے طریقے سے طلاق دے رہے ہیں، لوگ اپنے طریقے سے میراث تقسیم کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ان کے ہاں عرف ہے، جو ان کا مذہبی نقطہ نظر ہے، وہ اس پر عمل کریں۔ ریاست کو اس میں کبھی ایجابی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ یہ معاملات بھی چونکہ دو لوگوں کے درمیان ہو جاتے ہیں، یعنی نکاح میں کہیں بیٹھ کر جس طرح تلاوت کرتا ہوں اس طرح تو نہیں پڑھ لوں گا۔ ٹھیک، اس میں بھی ایک عورت یا ایک مرد دونوں شریک ہوں گے، یہ ایک معاہدہ ہے۔ اس میں اب یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ حقوق تلف ہونے لگ جائیں۔ یہ انفرادی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بعض موقعوں کے اوپر ایک اجتماعی سا حق تلفی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی عمومی رواج غلط ہو گیا ہے، لوگوں کے رویوں میں غلطی آ گئی ہے، تو اب حق تلفی ہو رہی ہے۔ حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون بنایا جائے گا۔
حق تلفی کو پہلے واضح کرنا ہوگا کہ وہ فی الواقع ہو رہی ہے، تو اب قانون بنایا جائے گا. جب قانون بنایا جائے گا تو ریاست تعبیر کرے گی. قانون تو اس کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ آپ نے مذہبی بنیاد پر بنے ہوئے ایک قانون میں حق تلفی کو روکنا ہے. ٹھیک، نیا قانون نہیں آپ بنا سکتے. صحیح ہے. نیا قانون تو لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت ہو جائے گی. وہ ایجابی عمل ہے، یعنی آپ نے مثبت طور پر ایک نیا قانون دے دیا، وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. جو پہلے سے قانون موجود ہے اس نے حقوق فرائض طے کیے ہوئے ہیں. وہ مذہب کا ہے تو مذہب نے طے کیے ہوئے ہیں، عرف پر مبنی ہے تو اس نے طے کیے ہوئے ہیں. آپ کو اس میں ہونے والی حق تلفی کو روکنا ہے، تو حق تلفی کو روکنے کے لیے ناگزیر ہو جائے گا کہ تعبیر کریں. تو جو تعبیر آپ کریں گے اس کے لحاظ سے قانون بن جائے گا. وہ تعبیر غلط بھی ہو سکتی ہے. کون کرے گا تعبیر؟ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کرے گی. یعنی اگر جمہوری کوئی نظام ہے تو پارلیمنٹ کرے گی، اگر بادشاہت ہے تو بادشاہ سلامت کریں گے. تعبیر کرنے کا کام ہو گیا، قانون بن گیا. جب ایک قانون بن گیا ہے تو اس قانون سے رجوع مجھے کرنا ہے. میں چاہوں گا کروں گا، میں چاہوں گا نہیں کروں گا. ٹھیک، یہی اصول ان سب معاملات میں ہے جہاں شخصی نوعیت کی چیزیں دو لوگوں کے درمیان باعث نزاع بن جاتی ہیں. میں نے اور آپ نے مل کے ایک کاروبار کیا، ہم جو معاہدہ چاہے کر لیں. عام طور پر یہ معاہدات روزانہ ہو رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے معاہدات ہو رہے ہیں. میں ایک گھر خرید رہا ہوں، میں ایک گاڑی خرید رہا ہوں، اس میں ریاست مداخلت نہیں کرتی. لیکن جس وقت حق تلفی کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ان میں بھی قاعدے ضابطے بنا کے معاہدات کو آپ ریگولیٹ کرتے ہیں. یہ معاملہ کرنا پڑتا ہے. اس میں وہی چیز ہے کہ یہ دو لوگوں کے درمیان بار بار نزاع نہیں ہونی چاہیے، بار بار جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. تو جب ریاست مداخلت کرے گی اسی اصول پر کرے گی کہ وہ حق تلفی کو روکنے کے لیے یہ قانون بنا رہی ہے، یہ ضابطہ بنا رہی ہے. یہاں تو کہ حق تلفی کی بنیاد ہی ایک مذہبی قانون ہے، تو وہ دیکھے گی کہ مذہبی قانون کی کیا تعبیر ہونی چاہیے. مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں. اگر تو تعبیر میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن ہوتے ہیں اختلافات، ان میں سے کسی تعبیر کا وہ انتخاب کر لے گی. جب وہ انتخاب کر کے اس کے مطابق قانون بنا دے گی تو اس کے بعد بھی یہ میرا کام ہے کہ میں اس کی طرف رجوع کروں. ایک میاں بیوی کے درمیان ایک معاملہ ہوا، اب ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا حق تلف ہوا ہے، یا بیوی سمجھتے ہے کہ اس کا حق تلف ہے. رجوع کرے گی. رجوع کرے گی تو ریاست تو پھر اسی قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی جو اس نے بنایا ہوا ہے. اگر مجھے اس سے ایسا اختلاف ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کفر و ایمان کا اختلاف ہے یا یہ تو ضلالت اور گمراہی تک نوبت پہنچی ہوئی ہے، تو میں نہیں رجوع کروں گا اور اپنے حق کو تلف ہوتا دیکھ کر صبر کر لوں گا. لیکن میں جب رجوع کروں گا تو پھر مجھے اسی قانون کو ماننا ہوگا. یہ بات کہ اس میں غلطی ہے تو غلطی ہے، تو غلطی پر تنقید کی جاتی ہے. قانون کی خلاف ورزی کا حق کسی کو نہیں ہوتا. اس کا تعلق مسلمان ملکوں سے بھی ہے، اس کا تعلق غیر مسلم ملکوں سے بھی ہے. وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ اسی اصول کو سامنے رکھ کے قانون بنایا جائے گا. اگر اس اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یعنی ایجابی طور پر کوئی ایسا معاملہ کر دیا گیا ہے جس میں ایک متوازی قانون بن گیا ہے، یعنی میرے لیے میری شریعت کا قانون تھا، ایک متوازی قانون بنا دیا گیا، اور وہ قانون ایسا ہے کہ میں یا اس کی پیروی کروں یا اس کی پیروی کروں، ان کے درمیان تضاد کا تعلق ہے. اگر وہ کوئی زائد چیز ہے جس کا مجھے پابند کر دیا گیا ہے، وہ بھی قابل لحاظ ہو سکتی ہے. تو اس میں اصل چیز یہ ہے کہ شخصی معاملات جب تک شخصی رہتے ہیں ان میں ریاست کو کبھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جب وہ نزاع کا باعث بنتے ہیں تو شخصی نہیں رہے، یعنی اب ان میں جھگڑا ہو گیا ہے، اب ان میں ایک دوسرے کے حقوق سے متعلق کوئی بحث پیدا ہو گئی ہے. وہاں عدالت یہ تو نہیں کر سکتی کہ وہ ایک کے بارے میں یہ فیصلہ کرے دوسرے کے بارے میں یہ فیصلہ کرے. وہ اس میں یہ دیکھے گی کہ لوگوں کے حقوق کی بنیاد کس چیز پر ہے، مذہب پر ہے، عرف پر ہے، رواج پر ہے، کیا چیز ہے. ان کو سامنے رکھ کر قانون کی تعبیر کر دے گی. اس قانون کی تعبیر کو پھر مجھے بھی ماننا ہے، آپ کو بھی ماننا ہے. نہیں ماننے سے کیا مراد ہے؟ عملاً ماننا ہے. وہ نافذ ہو جائے گی. اس سے پھر انحراف جائز نہیں ہوتا. اس پر تنقید کا حق ہے، وہ ہمیشہ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے صاحب، یہ جو پوری بات آپ نے بیان کی اس کو ذرا ریورس انجینئرنگ کر کے پیچھے لے جاتے ہیں. ریاست کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ہمیشہ قانون سازی اس وقت کرے گی شخصی معاملات میں جب ضرورت پیدا ہوگی، حق تلفی ہو رہی ہوگی یا کوئی زیادتی کا پہلو سامنے آئے گا تب وہ آئے گی. اسی نقطے کو اگر ہم دوبارہ سے دیکھیں، ایک ملک کے اندر میں رہتا ہوں اور میں ریاست سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جی مجھے میاں اور بیوی
کی حیثیت کا اسٹیٹس دیا جائے اور مجھے قانون کے اندر میاں بیوی تسلیم کیا جائے. تو اب یہاں پر نہ حق تلفی ہوئی ہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ریاست کا دائرہ کھل گیا کہ وہ سب سے پہلے یہ طے کرے کہ میاں اور بیوی بنتے کیسے ہیں، کیسے کوئی پروسیجر بنائے گی، کوئی قاعدہ بنائے گی، کوئی فارم بنائے گی، کوئی گواہان جو بھی پروسیجر ہے وہ سوال تو کرے گی. تو اب تو حق تلفی بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی، تو اس کا دائرہ تو پہلے دن ہی کھل جاتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھے میاں بیوی کیسے ہو. اس طرح کا جو قانون بنایا جاتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی سہولت پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا ہمارے ہاں نکاح نامہ جی بنا دیا گیا. ہاں جی. وہ نکاح نامہ آپ کو پر کرنا ہوتا ہے. وہ ایک سہولت پر مبنی قانون ہے. اچھا. اس میں کوئی متوازی چیز سامنے نہیں آئی. ٹھیک. یعنی ہم پہلے کیا کرتے تھے، معاہدہ کرتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ نکاح کیا ہے، معاہدہ ہے نا. تو معاہدہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دو لوگ بیٹھیں اور وہ بیٹھ کر اپنے حقوق و فرائض طے کریں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں 12 ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نکاح کا معاملہ ہے، میاں بیوی جب میاں بیوی بننے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو قرآن مجید نے میثاق غلیظ کہا ہے. یعنی دو لوگوں نے مل کر ایک پختہ عہد کر لیا ہے. یہ پختہ عہد لکھا جائے گا یا زبانی ہوگا. عام طور پر ایک عرف چل رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، لوگ اس کی پیروی کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر معلوم ہو کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، لوگوں کی تعلیم ٹھیک نہیں رہی، اس میں بعض اوقات بے سوچے سمجھے باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ آپ اس معاہدے کو لکھنے کا لوگوں کو پابند کر دیں. یہ لوگوں کی سہولت ہے، ضرور کرنا چاہیے. یعنی اس میں کوئی اعتراض کی چیز نہیں. یہاں کوئی نئی بات ہو ہی نہیں رہی. وہ معاملہ جو اصل میں ہو رہا تھا، زبانی ہو رہا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں اس کو اب لکھ کے ہونا چاہیے. یہ بات تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تمہارے درمیان جب کوئی لین دین کا سلسلہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو. تو اس میں کون سی چیز ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو گئی؟ لکھنے کا پابند کر دیا گیا. اب فرض کیجئے کہ معاملے کی نوعیتیں ایسی ہیں کہ اس میں 2-3 طرح کے معاہدے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو آپ نے یہ کیا کہ ہر آدمی ایک نیا معاہدہ لکھے گا، اس کے لیے ایک ہی معاہدہ بنا دیا. ٹھیک. اور آپشن سے معاملات میں کرتے ہیں، اس میں آپ انتخاب دے دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ کیا گیا کہ پہلے لوگ نکاح کے موقع پر جو اس طرح کے حدود و شرائطیں لکھتے تھے، یا زبانی طے کرتے تھے یا لکھتے تھے. پھر یہ ہوا کہ مختلف وسیقہ نویس اپنے ہاں ان چیزوں کو ایک معاہدے کی صورت دے کے نکاح نامہ بنا لیتے تھے. یعنی ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی یہ رواج تھا، باقی ملکوں میں بھی رواج تھا. ایک وقت آیا کہ ریاست نے ایک نکاح نامہ بنا دیا. ٹھیک. میرے نزدیک تو اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب موجودہ حالات کے لحاظ سے اضافہ کرنی چاہیے، کیونکہ عورتوں کے نقطہ نظر میں بڑی تبدیلی آئی ہے، مردوں کے نقطہ نظر میں بڑی تبدیلی آئی ہے. اس وقت جو خاندان بنتے ہیں ان میں حقوق فرائض کے بعض معاملات ایک شعوری احساس کا تقاضا کر رہے ہیں. کیونکہ پہلے سوسائٹی میں صدیوں سے ایک عرف چلا آ رہا تھا. وہ صدیوں کا عرف ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قانون کی بنیاد رکھی ہے. وہ یہ تھا کہ مرد کماتا ہے، وہ گھر در کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، عورتیں رفاقت فراہم کرتی ہیں، اور اس طرح سے مرد گویا ذمہ داری اٹھانے کی بنا پر گھر کا سربراہ بھی ہوتا ہے، اس کے کچھ اس سے حقوق طے ہو جاتے ہیں. یہ ایک قاعدہ چلا آ رہا تھا. اب لوگ ان معاملات میں یہ چاہتے ہیں کہ شعوری طور پر وہ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ عورت کوئی شرائط رکھ دے، مرد کوئی شرائط رکھ دے. یہ پہلے بھی جائز تھا، یعنی یہ ممنوع نہیں تھا. تو لوگ معاہدہ کر سکتے ہیں اس نوعیت کا. ہمیں اس کی گنجائش مان کر اس نکاح نامے کو بہتر کر دینا چاہیے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات کی نہیں گئی کہ جس میں مذہب کے خلاف یا مذہب کے متوازی کوئی کام کر دیا گیا ہو، بلکہ اسی عمل کو جو مذہب میں ہو رہا تھا ایک باقاعدہ صورت دے دی ہے، نزاعت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیوں تاکید کی اتنی قرآن جیسی کتاب میں کہ لکھ لیا کرو، اس پر گواہ بنا لیا کرو؟ اس لیے کہ نزاع نہ ہونے پائے. یعنی مسلمانوں میں جب نزاع ہوگا تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نزاع ہمارے تزکیے پر اثر انداز ہوتا ہے. نزاع سے بری کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑھ کر جو چیز انسان کی پاکیزگی کو متاثر کرتی ہے وہ باہمی نزاعات ہیں. تو ان کو روکا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے ہدایت فرمائی. یہ تو ریاست نے ایک خدمت انجام دی ہے، اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نقطہ واضح ہوا. اچھا خان صاحب، یہاں تک تو بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک امر واقعی تھا، ہو رہا تھا، جاری کام تھا، اس کو ریاست نے ایک طریقے سے کنڈکٹ میں بدل دیا، قاعدہ بنا دیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کے معاملات بھی ہوتے ہیں. مثلا یہ
کہ جی جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں وہ عدت میں تو نہیں ہے، اگر عدت میں ہے تو پھر اس کے لیے عدت میں نکاح کا پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، ابھی ہم نے اس کا ایک مظہر بھی دیکھا ایک سیاسی شخصیت کے کیس کے اندر، تو یہاں پر تو مطلب آگے چلی گئی ہے ریاست اور اس نے جا کر اب یہ طے کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی عدت ہوتی کیا ہے، عدت کے اندر نکاح ہو جائے تو وہ فاسد ہوگا یا وہ فاسد نہیں ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، تو یہ تو پھر معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں، معاملہ آگے نہیں بڑھا، یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ نزاع ہو گیا، یعنی ظاہر ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کو طلاق ہوئی ہے، کسی کی مثال لے لیں، طلاق ہوئی ہے، ٹھیک، طلاق کے بعد اس کے شوہر کا حق ہے کہ وہ عدت گزارے، یہ شوہر کا حق ہے، اس کو قرآن نے حق کے طور پر قائم کر دیا، ٹھیک، وہ کہتا ہے میرا حق تلف ہوا ہے، اچھا، تو یہ حق تلفی کا مقدمہ وہ لے کے چلا گیا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق تلفی کا ازالہ کرے۔ میں کسی خاص مقدمے پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، یعنی اس کی نوعیت کیا ہے، اسے کب جانا چاہیے تھا، کب نہیں جانا چاہیے تھا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ بات کہ میرا حق ہے جب میں نے عورت کو طلاق دی ہے کہ وہ میرے لیے عدت گزارے۔ عدت گزارے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کوئی بچے کا معاملہ تو نہیں ہے، ٹھیک، یہ واضح ہونا چاہیے، یہ شوہر کا حق ہے، اور اس عرصے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے رجوع کا حق بھی دیا ہے، وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، یعنی اس مدت کے دوران میں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ لوٹا لیں، تو اس طریقے سے گویا دو حق تلف ہو گئے ہیں۔ ان حقوق کو تلفی سے بچانے کے لیے ریاست کو مداخلت کرنی ہے، یہ مداخلت دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہے، مقدمہ لے کے کوئی فریق آ جائے گا، اس وقت بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کا حق تو نہیں تلف ہو گیا، اور اگر اس کے لیے کوئی امتناعی قانون بنانا پڑ جائے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ پریونشن کو سامنے رکھ کے قانون بنانا پڑے، تو وہی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں بھی وہی حق تلفی کو روکنا ہے۔ ٹھیک، اچھا آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ ہم سب شروع میں آپ نے کہا تھا کہ جس وقت تعبیر کا مسئلہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پر پارلیمنٹ ہے وہ فیصلہ کر دے گی۔ نیشن اسٹیٹ کا اصول ہے، جمہوری پر مبنی ملک ہے، ہر ایک کے مساوی حقوق ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر مثال کے طور پہ 70% سنی بیٹھے ہوئے ہیں، 30% اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، تو اب تو بل بن جائے گا جو اہل سنت کا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق۔ میں اگر ایک جمہوری ملک کے اندر، نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پہ بنے ہوئے ملک کے اندر کوئی مختلف عقیدہ رکھتا ہوں تو سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے حق دیا کہ وہ میرے ذاتی معاملات میں اگر کوئی تعبیری فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کی جو فقہ ہے اکثریت کی اس کو میں بھی مانوں؟ آپ کو تو قانون کو ماننا ہے، قانون ریاست کا قانون بن گیا ہے، اب وہ کسی کی تعبیر نہیں رہی، وہ ریاست کی تعبیر ہے۔ ریاست کو جب حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون کی تعبیر کرنی ہے تو وہ شیعہ تعبیر کو بھی دیکھے گی، وہ سنی تعبیر کو بھی دیکھے گی، سب کو دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا، فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ آپ کو اگر اس سے اختلاف ہے تو نہ رجوع کریں۔ تو وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ سنیوں کے لیے سنیوں کی تعبیر اور اہل تشیعوں کے لیے اہل تشیعوں کی تعبیر کے مطابق فیصلہ کر دیا یہ ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، یعنی دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہمارے ہاں انگریز آئے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ عدالت کو حق دے دیا، وہ لوگوں سے پوچھ لیتی تھی آپ رواج کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں؟ اچھا، رواج کا مطلب کیا؟ عرف کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں؟ عجیب، اچھا، آپ شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں؟ تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے سارے معاملات بالکل جائز ہوں گے، لیکن اگر ریاست نے اس بات کو نہیں مانا، یعنی شہری مطالبہ ہی کر سکتے ہیں نا جی، کہ جی شیعوں کے لیے الگ قانون بنا دیں، حنفیوں کے لیے الگ بنا دیں، اہل حدیث کے لیے الگ بنا دیں، اس کو ریاست نے نہیں مانا یا پارلیمنٹ نے نہیں قبول کیا، تو اب جو قانون بن گیا ہے وہ ریاست کا حق ہے کہ بنائے، یعنی یہ آپ مطالبہ کر سکتے تھے، اس کو ماننا ریاست کے لیے لازم نہیں ہے، ٹھیک، اس کا تعلق تو مصلحت سے ہے، وہ چاہے تو مان لے چاہے تو نہ مانے، نہیں مانا انہوں نے ایک تعبیر کو اختیار کر لیا، آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے، آپ رجوع نہ کریں، لیکن جب آپ رجوع کریں گے تو ریاستی کی تعبیر نافذ ہوگی۔ یہ تو دنیا کا کوئی نظم اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، ہم اس تعبیر پر اعتراض کرتے رہیں گے، تنقید کرتے رہیں گے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے، آپ کی نظر میں موجودہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، اسٹیٹ اسٹرکچر ہے، اس کے اندر تعبیری معاملات میں اس طرح کے مذہبی نزاعات کے اندر کیا ریاست کی اپنی کوئی تعبیر ہونی چاہیے جو پارلیمنٹ اکثریت سے منظور کر لے، یا وہاں پر آئیڈیل سسٹم کو اپنانا چاہیے کہ جو شخص اپنے شخصی معاملات میں جس تعبیر کو درست سمجھتا ہے اس کے مطابق ریاست اس کا فیصلہ کر لیں؟ عام طور پہ ملکوں کے اندر 5-6 بڑے فرقے ہوتے ہیں، 5-6 بڑی تعبیرات ہوتی ہیں، تو ریاست کو کیا یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایسی قانون سازی کرے
کہ ہر شخص کی نکاح اور طلاق کے معاملات اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی فکر کے مطابق اس سرزمین پہ عمل کیا جائے؟ اس میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ سے اب کیا مراد ہے. یعنی جیسے ہی آپ قانون سازی کرتے ہیں تو آپ آخر عدالت کو بتائیں گے نا کہ انڈرسٹینڈنگ کس کی. جی. تو کیا وہاں کھڑے ہوئے دو لوگ اپنی انڈرسٹینڈنگ پیش کریں گے؟ کیا وہ فی الواقع اس کے اہل ہیں کہ وہ کسی علمی معاملے میں اس طرح کی اپنی رائے دیں؟ تو اب بحث یہ ہو جائے گی کہ حنفی تعبیر، شافعی تعبیر، تو ان تعبیرات میں پھر آگے اختلافات ہوں گے. تو بڑے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں. تاہم اگر کسی جگہ یہ ممکن نظر آتا ہو تو میں خود اس کو ترجیح دینا پسند کرتا ہوں. اچھا. یعنی میرے نزدیک یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے. کم سے کم نزاع ہونا چاہیے نا. تو اس کو بھی موضوع نزاع کیوں بنایا جائے؟ شخصی معاملات ہیں، اس کا کوئی تعلق پبلک معاملات سے نہیں ہے. دو لوگوں کے درمیان نزاع کا فیصلہ کرنا ہے. تو اگر ہم ایک لکھے ہوئے معاہدے میں جن چیزوں پر وہ دونوں راضی ہیں انہی کو نافذ کرتے ہیں تو یہاں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. میں اس کو قابل ترجیح سمجھتا ہوں، بشرطے کہ یہ قابل عمل بھی ہو سکے. اچھا. تو اگر قابل عمل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں ہوتا تو پھر وہی طریقہ ہے کہ اکثریت کی بنیاد پر جو قانون بن جائے گا وہ نافذ ہو جائے گا. حق کے تنقید حاصل ہے وہ آپ کرتے رہیے. ٹھیک. اچھا غم صاحب، یہ جب آپ بات فرماتے ہیں کہ اکثریت کی بنیاد پر قانون بن جائے گا، ظاہری بات ہے پارلیمنٹیرینز ہیں جو انتخابات لڑ کے آئے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہیں، وہ فیصلہ کر رہے ہیں. وہ فیصلہ کریں سیاست کے معاملے میں، وہ فیصلہ کریں ریاست کے معاملے میں، دفاع کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں، سمجھ میں آتا ہے. دین کے معاملے میں اگر کوئی آدمی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی تعبیرات کا علم جانتا ہو، اس کو پاس شعور ہو، وہ علوم عالیہ پر نظر رکھتا ہو. عام طور پر علماء کی جانب سے ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ریاست کے اندر قانون سازی ہوتی ہے مذہبی معاملات میں، یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو اس کے اہل ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ میڈیکل سائنس کا کوئی بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہو، اس کے لیے آپ پارلیمنٹ کی اکثریت کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کر دیں بھی آپریشن اس طرح ہونا چاہیے. اس میں ایک بڑی بنیادی غلطی ہوتی ہے. دیکھیے، کسی علمی یا فنی معاملے کو سمجھنے کا عمل ہمیشہ اہل علم کرتے ہیں، اصحاب فن کرتے ہیں. وہ سائنس کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، قانون کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پارلیمنٹ اس کو قبول کرتی ہے، ٹھیک، قانون کی صورت دیتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو ہم اس علم و فن کے ماہرین کی طرف رجوع کریں گے. جب اس کی طرف رجوع کریں گے تو انتخاب کا حق تو ہمیں ہی حاصل ہے. تو وہ اصل میں حق کے انتخاب ہے جس کو پارلیمنٹ استعمال کر رہی ہے، وہ کام نہیں کر رہی. جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے گا اہل علم کی آراء لی جائیں گی، ان کو سنا جائے گا، اس پر کمیٹیوں میں بحث ہوگی، ایک ایک چیز کی تنقیح کی جائے گی. یہ سب معاملات ہوں گے. پھر وہ قانون کے محکمے میں جائے گی، وہاں پر اس کو قانونی صورت دی جائے گی. تو یہ سارا عمل پارلیمنٹ میں ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد قبولیت کا فیصلہ ہے جو اس کو قانون کی صورت دے دیتا ہے، قانون نافذ العمل کی صورت دے دیتا ہے. اس کو لوگ خلط ملط کرتے ہیں. یہ عمل اس طرح نہیں ہوتا. پارلیمنٹ میں ہر فن کے علماء نہیں بھیجے جا سکتے، ماہرین نہیں بھیجے جا سکتے. وہ موجود ہوتے ہیں باہر، وہ سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، وہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں. باہر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی خاص علم اور فن کے ماہرین آپ کے ملک میں نہیں ہیں، ان سے بھی آپ رائے لیتے ہیں. یہ رائے لی جائے گی، اس کے دلائل سنے جائیں گے. قبولیت کا فیصلہ تو عام فرد کو کرنا ہے. عام فرد کی نمائندگی پارلیمنٹ کرتی ہے. یعنی جس طرح میں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے وقت کسی بھی صاحب فن کی رائے کو قبول کر سکتا ہوں، اسی طرح پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے. تو یہ قبولیت ہے کہ جو آراء دی گئی ہیں ان میں سے ہم نے کس کا انتخاب کرنا ہے. یہاں تعبیر کرنے کا کام نہیں ہو رہا، تعبیرات میں سے کسی تعبیر کا انتخاب کر کے اسے قانون کی صورت دینے کا کام ہو رہا ہے. پارلیمنٹ ہی کو کرنا ہوتا ہے. بہت اہم نقطہ آپ نے یہ واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. اچھا، آپ نے فرمایا ہم سب دنیا بھر میں پارلیمنٹ کے اندر جب قانون سازی ہوتی ہے تو یہ مرائل ہیں، کمیٹیز بنتی ہیں، لیفن کو بلاتی ہیں، اس پر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، گفتگو کرتے کرتے بل کے مسودات کے اوپر جو ہے وہ برسوں لگ جاتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر تو جو قانون سازی ہوتی ہے ایک دن باقی ہوتا ہے پارلیمنٹ یا سینٹ کے خاتمے میں تو 50 60 بل آدھے گھنٹے میں پاس کر دیے جاتے ہیں. جو پاس کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کھول کے بھی نہیں پڑھا ہوتا. تو اس طرح کی قانون سازی کی کیا اہمیت ہوگی جس میں پاس کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ پروسیجرز فالو کیے گئے، نہ کمیٹیوں میں آئے، بس آخری دن ہوتا ہے اور اس میں 50 قانون پاس کر دیے جاتے ہیں. یہ غلط روش ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن طریقہ تو یہی ہے. یعنی میں اگر مثال کے طور پر دین کے علم میں یا طب کے علم میں مہارت رکھتا ہوں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، جیسے تحقیق کرنی چاہیے. 12 لوگوں کو ہم بتاتے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں
جن کو توجہ دلانا پڑتی ہے کہ تم لوگ پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، اگر تم نے دین کے علم پر رائے دینے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا چیزیں پڑھنی ضروری ہیں، ٹھیک، ماضی میں کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، مسلمانوں کی علمی میراث کا کیسا فہم ہونا چاہیے، یہ بتاتے ہیں نا لوگوں کو. بعض لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی ان کو ایک بات سوچ جاتی ہے، ان پر اجتہاد کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، کر ڈالتے ہیں. تو یہ بات فرد بھی کرتا ہے، پارلیمنٹ بھی اس طرح کی غلطیاں کرتی ہے. فرد کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ وہ ذمہ دار بنے. کسی علم و فن میں رائے دینے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ میں اس کی اہلیت ہے، اس کے ساتھ آپ کو چیزوں کی مراجعت بھی کرنی سیکھنی چاہیے، آپ کو چیزوں کو سامنے بھی رکھنا چاہیے. بارہ ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ ہیں آتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کا میں نے یہ مطلب سمجھا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں ہمارے مفسرین کی آراء دیکھی، زمخشری کو دیکھا، رازی کو دیکھا، ابن کثیر کو دیکھا، استاذ امام امین حسن اصلاحی کو دیکھا، دور حاضر میں جو اہل علم ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالی، کہتے نہیں اس کا تو موقع نہیں ملا. تو یہ چیز تو فرد بھی بعض اوقات غلط طریقے سے کرتا ہے، یہ اس طریقے کی اصلاح ہے، تاہم فرد نہیں کرنا یہ کام. اور اگر پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ ہی نے کرنا ہے. ہماری پارلیمنٹ میں بہت غلطیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں. ہم تو اصل میں اس نئے نظام میں داخل کر دیے گئے ہیں، ابھی ہمارے ہاں اس نظام کی تربیت ہی نہیں ہوئی لوگوں کی، اس وجہ سے اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. آگے بڑھاتے ہیں، بات بالکل واضح ہے. اچھا ہم سب یہ پوری آپ کی جو گفتگو اب تک ہم نے سنی اس سے ایک نتیجہ اگر یہ برآمد کیا جائے، بتائیے گا درست ہے کہ غلط ہے، کہ پھر جن معاملات میں ریاست نے قانون سازی کر دی ہے اور کسی تعبیر کو اختیار کرتے ہوئے نافذ العمل بنا دیا ہے، اب اس کے بعد مذہبی علماء کو ان معاملات میں اپنے طور پر فتویٰ دینا، اپنے طور پر قانون کی دائرے کے اندر کھڑے ہو کے بتانا کہ اب تم نکاح حلال ہے، نکاح جائز ہے، ناجائز ہے، باطل ہے، سب چیزیں، تو پھر تو اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی. کیونکہ ہمارے عام طور پہ ہوتا یہ کہ ایک طرف وہ پورا کا پورا اسٹرکچر ہوتا ہے اور ایک طرف یہ اسٹرکچر ہوتا ہے، اور بالعموم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ اس مذہبی اسٹرکچر کو فالو کرتے ہیں اور اس اسٹرکچر کی نفی بھی ہوتی ہے یا پھر اس کی روشنی میں اس کے اندر کوئی نہ کوئی لوپ ہولز تلاش کی جا رہے ہوتے ہیں. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا آپ کی گفتگو سننے کے بعد کسی مسلم ملک کے اندر فیصلہ کر دیا پارلیمنٹ میں تو کیا کوئی دارالفتہ کسی نکاح کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ میرے نزدیک تو وہاں ریاستی کے فیصلے نافذ ہونے چاہیے. ایک جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ نظام میں ہوگا نا جی. تو نزاعات میں قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عالم کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قاضی ہی فیصلہ کرے گا. جو ریاست میں قضاء کا نظام بنا دیا گیا ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا. نزاعات میں اگر تو کسی آدمی نے مثال کے طور پر خاندان میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو خاندان کے بزرگ رائے دے دیں گے. اسی طرح علماء بھی دے سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یا ہماری تعبیر کے مطابق آپ یہ کر سکتے ہیں. وہ شخصی طور پر آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو قبول کر لیں اس کو، لیکن فتویٰ دینا، فیصلہ دینا، فیصلہ سنانا یہ علماء کا کام نہیں ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ علمی طریقے سے اپنی رائے دے دیں. وہ اسی طرح کا اظہار اختلاف ہے، اگر ریاست کے قانون سے ان کو اختلاف ہے اسی طرح کا اظہار اختلاف ہے جیسے ہم روزمرہ کرتے ہیں. تاہم جب لوگوں کے درمیان کوئی نزاع ہو تو ان کو ایک عالم کا کام بھی یہ ہے کہ یہی مشورہ دے کہ آپ عدالت کی طرف رجوع کریں، قانون کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں آپ متوازی نظام بنا دیں یہ خلفشار کا باعث بن جاتا ہے. رائے دینے کا حق، تنقید کرنے کا حق حاصل ہے. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا ہم سے گزشتہ دنوں امارات کی جو ریاستیں ہیں ان کے اندر باقاعدہ حکومتی سطح پر یہ فرمان جاری کیا گیا کہ مسجد کے جو علماء ہیں وہ نکاح و طلاق اور میراث کے معاملے میں کوئی اطلاقی رائے لکھی ہوئی لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، اس کے لیے محکمہ موجود ہیں، لوگ وہیں آ کے رجوع کریں. اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو آپ نے بات فرمائی کہ علماء اس قانون سے اپنے اختلاف ظاہر کر سکتے ہیں، تو اگر اکثریت کی بنیاد پہ قانون بن چکا ہے تو اختلاف ظاہر کرنے کا پلیٹ فارم تو پارلیمنٹ ہے، اس میں جائیں، کمیٹیوں میں جائیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پورا پیرلل نظام ہے جو یہاں پر بھی چل رہا ہوتا ہے اور وہاں پر بھی چل رہا ہوتا ہے اور اس میں ہر وقت کلیش کی ایک صورتحال ہوتی ہے. دیکھیے نظام تو میں نے عرض کر دیا کہ کوئی متوازی نظام نہیں بنایا جا سکتا. ریاست کا نظام ہی نافذ العمل ہونا چاہیے. اس طرح کی اگر کوئی پابندی لگائی گئی ہے کہ کوئی اس طرح کا فتویٰ نہیں دے گا تو یہ بھی بالکل درست ہے، اس میں کوئی معنی نہیں. اچھا، لیکن رائے دینے کی جگہ صرف پارلیمنٹ نہیں ہے، رائے دینے کی جگہ تو میری کتاب بھی ہے، میری گفتگو بھی ہے، ٹھیک، درس و تدریس بھی ہے. رائے دینے پر کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے. یہ جو رائے دینے پر پابندی لگانا ہے یہ تو پھر عامریت کو جنم دیتا ہے. یہ تو بادشاہ لوگ کرتے ہیں.
جمہوری معاشروں میں اور جو مسلمانوں نے معاشرہ قائم کیا اس میں رائے دینے پہ کبھی پابندی نہیں لگائی گئی. سیدنا عمر نے فیصلے کیے ہیں, سیدنا صدیق نے فیصلے کیے ہیں, وہ فیصلے نافذ العمل ہو گئے. صحابہ کرام نے ان میں سے بعض فیصلوں سے اختلاف کیا, اپنے اختلاف کا اظہار کیا ہے. وہ سب ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ اگر وہ اختلاف نہ کرتے تو ہم تک کیسے پہنچتا؟ وہ ان کی تحریروں سے پہنچا, ان کی گفتگوؤں سے پہنچا, ان کے شاگردوں کی روایت سے پہنچا. تو اس لیے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ہمارے ہاں صرف رائے نہیں لی جاتی, نقطہ نظر کا اظہار نہیں کیا جاتا, فیصلہ دیا جاتا ہے, ورڈکٹ دیا جاتا ہے. وہ دینے کا آپ کو حق نہیں ہے. وہ عدالت ہی دے گی, ریاست ہی دے گی, قانون ہی دے گا, اور اسی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے. ٹھیک, واضح ہو گیا, نقطہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا خان صاحب, یہ تو ہو گیا نکاح و طلاق کا معاملہ. میں جاتا ہوں ریاست کے پاس, اسٹیٹ کے پاس, اور اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جی میرے مذہب نے کچھ چیزیں ہیں جو میرے فہم کے مطابق مجھ پر عائد کر دی ہیں, اور ریاست کے اندر خود ریاست یا کوئی ادارہ میرے ان حقوق کو تلف کر رہا ہے. ایک اطلاقی مثال لے لیتے ہیں, ہم نے دیکھا ہندوستان میں سامنے بھی آئی. ایک بچی نے اسکول میں جا کر کہا کہ جی حجاب پہننا میرے دین میں لازم ہے, لہٰذا آپ اس میں یونیفارم سے اس کو نکال نہیں سکتے. اس طرح کے معاملات میں ظاہری بات ہے ایک نظام پیدا ہو گیا ہے, ریاست نے تعبیر کرنی ہے. اب تعبیر کیسے کی جائے گی؟ کیا پارلیمنٹ مل کے فیصلہ کرے گی کہ حنفی فقہ کے اندر یہ بچی کے لیے دین کے اندر حجاب لینا لازم ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کے معاملات میں کیا ہوگا؟ اس طرح کے معاملات میں میرے خیال میں ریاست کو بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اچھا, یہ بالکل شخصی معاملہ ہے, نزاع کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. نجات ہو گیا, وہ بچی کہہ رہی میں نے پہننا ہے, اسکول کہتا نہیں پہننا. اسکول کون سا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اسکول فری کیسے بنا ہے. اگر تو وہ کوئی پرائیویٹ اسکول ہے, کچھ لوگوں نے قائم کیا ہوا ہے, تو ان کو حق حاصل ہے. ہر پرائیویٹ اسکول, ہر پرائیویٹ ادارہ اپنا نظم بناتا ہے. ٹھیک, وہ جو یونیفارم مقرر کرنا چاہیں وہ کریں. اگر وہ مجھے قبول ہوگی میں وہاں چلا جاؤں گا, نہیں قبول ہوگی میں نہیں جاؤں گا. لیکن اگر وہ ریاست کے ادارے ہیں, ریاست نے تعلیمی ادارے بنائے ہیں, ریاست نے کوئی دفاتر قائم کیے ہیں, اس میں پھر بتانا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے. یعنی آپ یہ لوگوں کے اس حق میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں دو لوگوں کے درمیان نزاع ہونا چاہیے. وہ دو لوگوں کے درمیان تو یہاں کوئی نزاع نہیں ہے. یعنی مجھے تعلیم کیا پانی ہے, مجھے شادی کہاں کرنی ہے, مجھے حجاب لینا ہے یا نہیں لینا ہے, لباس کیسا پہننا ہے, میں اپنے لیے کس ملازمت کا انتخاب کروں, یہ میرے شخصی معاملات ہیں. شخصی معاملات میں ریاست کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے. نہ یہ مثبت ہونی چاہیے نہ منفی ہونی چاہیے, جس طرح کہ مثلا فرانس وغیرہ میں حجاب کے معاملے میں ہوا, یا جیسے ترکی میں برسوں تک یہ قانون بنا دیا گیا کہ عورتیں حجاب نہیں کر سکتیں. تو ریاست کے اداروں کا یہ کام نہیں ہے. پرائیویٹ ادارے البتہ اپنا نظم جو چاہے قائم کر لیں, اس میں تو میرے پاس حق انتخاب ہے. میں چاہوں گا تو وہاں داخل ہوں گا, چاہوں گا تو نہیں داخل ہوں گا. لیکن ریاست میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, ہم سب کی ہے. ریاست کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے. ٹھیک. اچھا خان صاحب, یہ آپ نے مثال دی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, ظاہری بات ہے آپ ادارہ بناتے ہیں, ایئر لائن بناتے ہیں, آپ کو حق ہے آپ اس کا یونیفارم طے کریں, کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں اس میں. لیکن بسا اوقات ریاست نے بھی ادارے بنانے ہوتے ہیں, مثلا ریاست کے اندر فورسز ہوتی ہیں, فوج ہیں, باقی ادارے ہیں, وہاں پر آپ یونیفارم بھی طے کرتے ہیں. اب کچھ شخص اٹھ کے کہتا ہے جی میرے دینی تعبیر کے مطابق تو پگڑی میرے مذہبی شاعر میں شامل ہے اور مجھے پہننی ہے, تو وہاں پر تو ریاست کو آگے بڑھ کے کہنا پڑے گا بھائی یہ ہمارا جو کنڈکٹ ہے یونیفارم کا, تو مسئلہ تو وہاں بھی پیدا ہو جائے گا. دیکھیے وہ ادارے بھی آپ کی روزمرہ ضرورت کے ادارے نہیں ہیں, میرے حق کے انتخاب پر مبنی ہے. میں چاہوں فوج میں جاؤں, چاہوں نہ جاؤں, چاہوں میں پولیس میں بھرتی ہوں, چاہے نہ بھرتی ہوں. وہاں ریاست کی یہ ضرورت ہے کہ میں کوئی ایسا قانون نہ بناؤں کہ لوگ اس کی وجہ سے یہاں بھرتی نہ ہوں. بہت اہم نقطہ. تو اس وجہ سے انگریزوں کے زمانے میں ایسے استثناء پیدا کیے گئے. اس طرح کے استثناء آپ کو بھی پیدا کرنے پڑتے ہیں. وہ ترغیب کے استثناء ہیں, لیکن وہاں تو حق انتخاب حاصل ہے نا. تعلیم پانا ہر شخص کا حق ہے, فوج میں جانا ہر شخص کا حق نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح پولیس میں جانا ہر شخص کا حق نہیں ہے, وہ میرے انتخاب پر ہے. اگر میں چاہوں گا تو بھرتی ہو جاؤں گا, چاہوں گا تو بھرتی نہیں ہوگا. تو وہاں پر بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے خواہ کوئی رکاوٹ نہ پیدا کی جائے. وہاں کیا کیا گیا, یعنی عمومی قانون میں ایک یونیفارم بنا دی گئی, اس میں استثناء پیدا کر دیا گیا کہ اگر کسی کے لیے پگڑی باندھنا اس کے مذہب کا شعار ہے تو وہ پگڑی باندھ سکتا ہے. تو اس طرح کے استثناء بھی رکھنے چاہیے کہ انسانوں کو ان کے تنوع کو, ان کی آراء کے فرق کو, ان کی معاشرت کو, ان کی ثقافت کو قبول کرنا چاہیے. یہی چیز حسن پیدا کرتی ہے, اور یہ چیز اگر آپ سوسائٹی سے ختم کر دیں گے تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ٹھیک, بات بالکل واضح ہو گئی. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. اچھا ہم سے بھی بتائیے گا, ایک
ملک کے اندر ایک مسلمان خاتون یہ سمجھتی ہے کہ دین کی تعبیر کے مطابق 3 طلاقیں نہیں دی جا سکتیں ایک ساتھ اور ان کو نافذ العمل بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ عدالت کے پاس جاتی ہے، ریاست کے پاس جاتی ہے، اس سے آ کے کہتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو رائج تعبیر ہے وہ میرے تصورات یا جو کچھ میں نے دین سمجھا اس کے خلاف ہے، لہٰذا آپ اس غلط چیز کو جس سے میری حق تلفی ہو رہی ہے اس سے میں رد عمل میں آپا دھاپی میں افراتفری میں 3 طلاقیں کہہ دیں تو میری زندگی برباد ہو جاتی ہے، آپ قانون سازی کریں۔ تو اب یہاں پر تو حق تلفی بھی ہوگی خاتون کی، تو ریاست کا تو حق بنتا ہے کہ اس معاملے میں قانون سازی کریں۔ میں تو عرض کر چکا ہوں ایسے تمام معاملات میں قانون سازی خود سیدنا عمر نے کی نا، اس معاملے میں وہاں بھی ریاست ہی نے قانون سازی کی۔ لوگ چونکہ بے سوچے سمجھے 3 طلاق دے رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اب ان کو نافذ کر دوں گا۔ ان کے الفاظ جو مسلم میں روایت ہوئے وہ یہ کہ امضی نہ ہو، ہم اس کو نافذ کر دیں گے، یہ نافذ کر دیں گے ریاست کا فیصلہ ہے۔ تو یہاں انہوں نے ایک تعبیر کو نافذ کر دیا، قانون بنا دیا، وہی ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ بیان کیا تو وہ کوئی شریعت کا معاملہ نہیں ہے، یعنی ریاست نے ایک صورت خلاف ورزی کی ایک صورت پر ایک سزا مقرر کر دی، تو یہ قانون سازی ضرور کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات میں۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ ریاست ہی اپنی تعبیر کرے گی، جس کو جانا ہے اس تعبیر کو مان کر جائے۔ ٹھیک، تو پھر ہندوستان کے اندر جو مثال کے طور پہ عدالت نے ایک طرح کا فیصلہ دیا تو اس طرح کے معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو جانا چاہیے؟ اور پھر جب وہ فیصلہ دینے کے لیے بیٹھے، ظاہری بات علماء کو بلایا، ان کی آراء پہ دینی لٹریچر زیر بحث آیا کہ خود اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو اب جمہور کی رائے تو اس کے خلاف تھی جو مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی رائے جو ریاست نے تحقیق سے معلوم کی وہ کچھ اور تھی، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عدالت کا کام قانون سازی نہیں ہے، عدالت کا کام قانون کی تعبیر کرنا ہے۔ یہ قانون سازی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، تو ہندوستان میں بھی پارلیمنٹ ہی میں ہونی چاہیے، وہاں مسلمانوں کے نمائندے بھی ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، سیاسی لوگ اس طریقے سے فیصلے نہیں کرتے، وہاں قانون بنائیے آپ، وہ قانون ریاست کی تعبیر کے طور پر نافذ العمل ہو جائے گا۔ اگر مجھے اس پر اعتراض ہوگا تو میں رجوع نہیں کروں گا، اور اگر میں رجوع کروں گا کسی نزاع کو ختم کرنے کے لیے تو پھر ریاست ہی کا فیصلہ نافذ ہوگا، وہ امریکہ میں بھی ہوگا، برطانیہ میں بھی ہوگا، سعودی عرب میں بھی ہوگا، پاکستان میں بھی ہوگا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں مذہبی بنیاد پر بعض قانون بنے ہیں، مثال کے طور پر آئلی قانون ہے، اس میں بعض چیزوں پر مجھے بھی اعتراض ہے۔ اسی طرح وہ قوانین بنے ہیں جو عام پبلک سے متعلق ہیں، ان کا ہم بارہا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان پر تنقید کرتے رمضان رہتے آرڈیننس ہیں، ہے، اس کی غلطیاں بیان کرتے رہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن جب تک وہ قانون ہے وہی نافذ ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر مثال کے طور پر میں مجرم قرار پا گیا ہوں تو میری تنقید ایک طرف رہ جائے گی، قانون تو بہرحال اپنا راستہ لے گا۔ قانون کی پابندی ایک الگ سے شرعی حکم بھی ہے، یعنی جب ہم کسی سوسائٹی کا حصہ ہیں تو پھر ہمیں قانون کا پابند شہری بن کر ہی رہنا ہے، اس قانون کی غلطی واضح کرنا، اس پر استدلال سے تنقید کرنا، یہ میرا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ حق کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ آخری سوال غم صاحب آج کی نشست کے اس موضوع کا، یہ بتائیے گا کہ مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال دنیا میں حکومت کی، ان کا اپنا جوڈیشل سسٹم بھی تھا، اسٹیٹ اسٹرکچر بھی تھا، اور اس کے اندر مذہبی معاملات کے اندر فیصلہ سازی بھی کی جاتی تھی، وہاں پر بتائیے گا کہ کیا صورتحال تھی، کیا اہل تشیع تھے یا مختلف نقطہ نظر کے لوگ تھے، ان سے کس قانون پہ عمل درآمد کرایا جاتا تھا، اور اسٹیٹ کی اپنی تعبیر کیا تھی؟ حنفی تعبیر، ہمارے ہاں سلطنت عثمانیہ میں بھی حنفی تعبیر نافذ العمل رہی، اس سے پہلے عباسیوں کے ہاں بھی یہی صورت رہی۔ جو بنو امیہ کا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے، اس میں البتہ یہ تھا کہ لوگ بڑی حد تک آزاد تھے، اچھا، وہ اپنی اپنی تعبیر کے مطابق فیصلے بھی کرتے تھے، اور جو قاضی مقرر کیے جاتے تھے وہ اپنا فیصلہ کر دیتے تھے۔ دیکھیے دنیا میں 2 دور رہے ہیں، آپ نے ایک قاضی کو اختیار دے دیا ہے، وہ سارے ہی کام کرتا تھا، وہ قانون کی تعبیر بھی کرتا تھا، اس کا نفاذ بھی کرتا تھا، اس قانون پر بعض اوقات نظر ثانی کر دیتا تھا۔ اچھا، تو یہ بھی دنیا میں رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس میں یونیفارمٹی پیدا کی گئی اور ایک باقاعدہ تعبیر اختیار کر لی گئی، تو عباسیوں کے زمانے میں آ کر پھر حنفی تعبیر اختیار کر لی گئی، اسی کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر شیوع ہوا ہے۔ جن علاقوں میں شافعی تعبیر اختیار کی گئی ان میں آپ دیکھیے شافعی تعبیر لوگوں نے قبول کیا، ہم لوگ ملیشیا میں رہے ہیں، انڈونیشیا میں ہیں، وہاں شافعی تعبیر کا غلبہ ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کے ملک جو ہمارے ہاں مغرب کہا جاتا ہے، وہاں مالکی تعبیر لوگوں نے اختیار کی، خود ہماری ہسپانیہ کی سلطنت میں مالکی تعبیر ہی رائج رہی ہے۔ تو یہ جو تعبیر بھی آپ اختیار کر لیں تو وہ یونیفارمٹی پیدا کرنے کی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے
میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی وہ جو انقطاع پیدا ہوا تھا انگریزوں کے آنے کی وجہ سے، اس کے بعد ہمیں اسی سے وابستہ ہو کر جدید چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے تھا، یعنی بنیاد بنا کر اس کو جو نئی تعبیرات ہیں یا قانون کے بعض نئے پہلو زیر بحث آئے ہیں یا دنیا کے تجربات سے جو کچھ سامنے آیا ہے اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہم نے الٹا طریقہ اختیار کر لیا، اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں جو تعبیر رہی حنفی تعبیر، وہ بھی کم و بیش 1000 سال تک سوسائٹی کے تعامل سے گزری ہے، اس میں بہت تنقیحات ہوئی ہیں، بڑے جلیل القدر اس میں فقہا پیدا ہوئے ہیں، ان سے استفادہ کیا لوگوں نے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اس وقت مسلمانوں کو مسلم اکثریتی ممالک اور غیر مسلم اکثریتی ممالک میں جو بڑے نزاعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے دین پر عمل درآمد کے حوالے سے غامدی صاحب سے ہم نے رہنمائی لی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔